نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر اسے چھپانے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرتا ہے اس کو جسے تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا گائے کے گوشت کا حصہ اس کے جسم کے کسی حصے کو لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ایسے ہی اللہ مرنے والوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح، أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا اس سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہیں جب پھٹتے ہیں تو اس میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جب پھٹتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، ایمان والو تم اس بات پر مطمئن ہو کہ وہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اسے سمجھنے کے بعد اسے بدل ڈالتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے کی طرف تنہا ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں تم ان مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ ان باتوں کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں تم سے جھگڑا کریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں۔ ومنہ امیون لا یعلمون الکتاب، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے۔ الا امانی، مگر ان کی آرزوئیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑے سے پیسے لے لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ تو صرف ہمیں چند دن چھوئے گی۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر تو ہرگز اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تمہیں خود معلوم نہیں۔ بلا من کسب سیئہ، ہاں جس نے برائی اختیار کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَةٌ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے جو ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ بس بھی وہ بات جو پیچھے آ رہی ہے اسی کا تذکرہ یہاں بھی ہے، ایک دو باتیں مزید ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو شخص قتل ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ سورۃ بقرہ اسی نام سے ہے، کل کے سبق میں نے عرض کیا تھا کس طرح کی گائے ہو، اور پھر انہوں نے جب گائے کو ذبح کیا تو قاتل معلوم نہیں تھا، گائے کا گوشت مقتول کے جسم کو لگایا گیا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے مارا ہے اور مال کے لالچ میں مجھے جنگل میں لے جا کر قتل کیا ہے، اتنی بات کہہ کر وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ اب ان کی آنکھوں کے سامنے مرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے زندہ کیا ہے؟ تو گوشت سے تو زندہ نہیں ہوا، وہ تو اللہ کے امر سے زندہ ہوا ہے نا۔ اللہ کا امر میں نے کل بھی کہا تھا کہ گوشت کے لگانے پر ہوا تو گوشت کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا، اگر امر نہ ہوتا تو زندہ نہیں ہونا تھا۔ اسی طرح اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو قرآن کریم کی جو سورۃ رعد ہے اس میں ہے، سورۃ روم میں ہے، ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، کہ جب ایک ہی آواز لگے گی ساری قبریں شک ہو جائیں گی، سارے مردے باہر نکل آئیں گے۔ سورہ اسرافیل جو ہے وہ بھی، اس میں بھی جو آواز ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کئی بھی جو ہے جو نمونے ظاہر کیے ہیں دنیا پر کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مستقل معجزہ ہے، وہ مردے کو کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح تیسرے پارے میں دو واقعات ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بستی سے گزرے، وہ لوگ مرے پڑے تھے، تو حضرت نے کہا کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی اور پھر اٹھایا، فرمایا قال کم لبثت، کتنی دیر آپ سوئے رہے، یہاں رہے؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال ادھر رہے ہیں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ جو کھانا گھر سے لے کے آئے تھے ہم نے وہ بھی خراب نہیں ہونے دیا، جو پینے کا پانی لائے تھے ہم نے اس کو بھی جالا لگنا نہیں دیا۔ وانظر الی حمارک، ہم نے جو گدھا آپ سواری کے طور پہ جس پہ بیٹھ کے آئے تھے وہ دیکھو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوا پڑا ہے، سواری آپ کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوئی پڑی ہے۔ آپ یہ کہتے تھے نا کیسے زندہ کرے گا؟ ایک تو ہم نے آپ کو موت دی اور پھر زندہ کیا، ایک آپ کے سامنے پریکٹیکلی ہم کر رہے ہیں کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، کیا دیکھیں کہ ہم کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، وانظر الی العظام کیف ننشزها، یہ ہڈیاں ہو چکا ہے، دیکھ تیرے سامنے ہم اس کے اوپر گوشت چڑھائیں گے، کھال چڑھائیں گے اور پھر اس کو زندہ کر کے کھڑا کریں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور جس وقت حضرت تو یہ بات واضح ہو گئی تو کہا ہاں اللہ آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ ہی ذکر ہے، انہوں نے بھی کہا اللہ مرنے والوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کا سکون اور اطمینان چاہتا ہوں۔ میں ایسے کر، قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، فرمایا کہ اپنی مرضی کے 4 پرندے لے لے، ان کو خوب اپنے ساتھ مانوس کر لے، ان کی نشانیاں لگا دے، تجھے پہچاننے میں دقت نہ ہو، تو سمجھ لے کہ یہ واقعی وہی ہیں۔ چنانچہ حضرت نے 4 پرندے لیے جن میں مور ہے، کبوتر ہے اور اس طرح کے اور 2 ہیں، تو ان کو خوب اپنے ساتھ مانوس کیا، فرمایا کہ اب اس کو ذبح کر، اس کے گوشت کر اور قیمہ بنا، ان کے پر تک کاٹ کر سب کو آپس میں اس طرح گڑ مڑ کر اور پہاڑ کے چاروں اطراف میں ڈال دے،
نہیں، اور پھر کیا ہے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلا، یہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، تو پر سے جدا ہوا، ہڈی ہڈی سے جدا ہوئی، بوٹی بوٹی سے جدا ہوئی، اور آنن فانن وہ پرندے اڑتے ہوئے حضرت کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ گئے اور پڑھ رہے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرت نے جب یہ سارا عمل کر لیا تو فرمایا وعلم، اب تو تجھے یقین آ گیا ہے ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ مرنے والوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے غالب بھی ہے، دانا بھی ہے۔ تو ان کے سامنے بھی اللہ نے یہ منظر رکھا، ان کی آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ ہوا گوشت کے لگنے سے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ تو میں اس کے بعد پھر تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے۔ پتھر کی 3 قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ایک پتھر ایسا ہے جب پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں، ایک ایسا ہے کہ پھٹتا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا پانی جاری ہوتا ہے جی، اور ایک پتھر ایسا ہے جو نہ پھٹتا ہے نہ پانی نکلتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے نیچے گرتا ہے۔ اب یہ جن کو تم لینڈ سلائڈنگ کہتے ہو جی، لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور یہ راستے بند ہو گئے، آج کل بھی ہو رہی ہے، اور یہ پتھر خود نہیں گرتے، لینڈ سلائڈنگ ایسے نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے لما یحبط من خشیت اللہ، یہ اللہ کے خوف سے پتھر گرتے ہیں، اللہ کے خوف سے۔ شعور اللہ نے دیکھو پتھر کو بھی دیا ہے۔ یہ جتنے چشمے نکل رہے ہیں، سیلاب سے ڈوب رہے ہو، یہ پتھر کے آنسو ہیں، پتھر کے آنسو ہیں جن کو اللہ چشموں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں جاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسانوں کی بھی یہی قسمیں ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور برحق ہے، اور ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں سچی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ آنسو بھی نہیں آتے لیکن اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو وجلت قلوبہم، کہ قرآن سنتے ہیں، اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل، قرآن کہتا ہے ایسے بھی۔ تو یہ بھی پتھر کی طرح 3 قسمیں۔ پتھروں کو شعور دیا اللہ نے، شعور دیا ہے، یہ بے جان اور بے مقصد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب میں غار حرا کی طرف جاتا تھا تو مجھے اٹھ کر کہتے تھے السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو سلام۔ تو میں آج بھی انہیں جانتا ہوں۔ اور دیکھو پتھر بھی کلام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ابو جہل نے پوچھا تھا نا میری مٹھی میں کیا ہے، محمد بتا دے تو ایمان لے آؤں گا۔ تو میں تھوڑی سی سوال کی ترتیب بدل لے، حضور نے کیا فرمایا؟ تھوڑی سی سوال کی ترتیب بدل لے، آج میں نہیں بتاؤں گا، اگر یہ چیز بتائے کہ میں محمد کون ہوں پھر۔ اس نے کہا پھر تو گنجائش ہی نہیں کافر رہنے کی۔ حضور نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا، اندر سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بدبخت نے مٹھی کو کھولا تو اندر پتھر تھے، مٹھی والے نے کلمہ نہیں پڑھا، جو مٹھی میں چیز آئی اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی پتھروں نے بھی دی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ مسلمانوں تم مطمئن ہو جاؤ گے، ہو جاتے ہیں یہودیوں سے کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہاری طرح۔ ان میں ایک گروہ ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اسے بدل دیتا ہے، سمجھنے کے بعد بدلتا ہے، جاننے کے باوجود بدلتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ ایسے ہاتھ رکھ کے چھپا لیتے ہیں، کہتے یہ تو آیت ہی نہیں ہے، تو اور پھر انہوں نے کیسے بدلا ہے؟ یہ شادی شدہ آدمی زنا کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر مارا جائے، اسے رجم کہتے ہیں۔ یہ رجم کا حکم قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی، اللہ کی ساری آسمانی کتابوں میں۔ تو یہ کہتے تھے یہ رجم جو ہے یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، بدل دیا ہے۔ جب ان کے بڑوں نے خرابیاں کی نا تو پھر ان کی خاطر یہ حکم ہی بدل دی۔ فرمایا ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ منافقین کا دوسرا گروہ ہے جو خوش آمدی تھا، مسلمانوں کے ساتھ جب ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے
تو پھر ہوتا کیا کہ یہ پھر مسلمانوں سے جب ملتے کہتے ہیں ہماری تورات میں، ہماری زبور میں، انجیل میں یہ باتیں ہیں جو تمہارے قرآن میں ہیں وہی ہمارے ہاں بھی ہیں۔ اب یہ جب یہودیوں سے ملتے تو پھر دوسرے یہودی کہتے تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہارے اوپر ظاہر کی ہیں تاکہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں جھگڑا کریں، تمہیں عقل نہیں ہے؟ انہوں نے کون سی تورات پڑھنی ہے، زبور پڑھنی ہے، انجیل پڑھنی ہے؟ تو قرآن پڑھتے ہیں۔ تم اپنی تورات کی وہ باتیں جو قرآن کی حمایت میں ہیں ان کے سامنے کیوں ڈسکس کر کے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں اچھا کیا جس نے تورات اتاری ہے، زبور اتاری ہے، انجیل اتاری ہے، اس کے علم میں نہیں؟ تم جو چیز نہیں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فرمایا ان میں کچھ ان پڑھ ہیں یہودیوں میں، ان کو صرف آرزویں دلائی گئی ہیں۔ کیا دی گئی ہیں؟ آرزویں دلائی گئی ہیں۔ وہ آرزوؤں کی وجہ سے یہودی بنے بیٹھے ہیں، انہیں عقل علم نہیں ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے تورات کو بدلا ہے صرف مالی منفعت کے لیے، ایسے ہاتھوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ایسی کمائی پر بھی لعنت ہے جو انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل کر لی ہے۔ ایسے ہاتھوں کو اللہ توڑے گا اور ایسی لکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، اور ان کی کمائی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے۔ تو اب بھی یہ کام مسلمانوں نے بھی اب شروع کر دیا کہ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اپنے مسلک کے حوالے سے قرآن کو بدلتے۔ یہ مسلکوں کی جنگ نے بڑا خراب کیا ہوا ہے۔ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اقبال نے شکوہ کیا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ انہی گندی حرکتوں کی وجہ سے یہ پچھلی امتیں تباہ ہوئی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کوئی بھی مائی کا لال قرآن کو بدل نہیں سکتا، ان کی کوشش ہے لیکن چاہنے کے باوجود بھی بدل نہیں سکتا۔ اور پھر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جہنم کی آگ جو ہے نا ہمیں چند دن چھوئے گی۔ کتنے دن؟ کہ ایک ہفتہ، کسی کا نظریہ تھا 40 دن، کسی کا نظریہ تھا کہ اپنا 40 سال جو مقام طی میں انہوں نے گزارے تھے صحرائے سینا میں اتنے دن، کسی کا نظریہ یہ تھا کہ جتنی آدمی عمر گزار کے گیا نا دنیا سے اتنے دن ہی وہ جنت میں رہے گا، پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تم نے چند دن جہنم میں رہنا ہے پھر باہر آ جانا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اگر ایسی بات ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کر رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے، جو تمہیں خود معلوم نہیں ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ بولتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا، جو آدمی جان بوجھ کر میں محمد کے بارے میں جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ، یعنی ایک چیز حدیث نہیں ہے، حدیث آپ کا کہا ہوا نہیں ہے، آپ کا کیا ہوا نہیں ہے، اس کو حدیث بنا کے پیش کرتا ہے، ایسا آدمی جو ہے اس کو جہنم کی وارننگ ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا 24ویں پارے کے شروع میں، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، کہ جو آدمی جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا، اللہ اپنا تعارف ان لفظوں میں کرا رہے ہیں، فمن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کسی کا قول سچا نہیں ہوتا۔ جب اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا حبیب بھی سچا ہے، تو ان دونوں کے بارے میں کسی کو اگر جھوٹ بولنے کی جرت ہوگی تو وہ پکا جہنمی ہے۔ تو یہودیوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ جی، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم ایسی بات کہتے ہو جس کی تمہیں خود خبر نہیں،
اور فرمایا کہ ان کی برائیوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، اے ایمان والو، اچھے اعمال والو، اولئک اصحاب الجنہ، تم ہی جنتی ہے، آئے تم ہی جنتی، تمہاری برائیوں کو اللہ مٹا دے گا، تمہارے اچھے عقیدے کی بنیاد پر تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہم فیہا خالدون، نکالنے کے لیے داخل نہیں کرے گا، ہمیشہ اسی میں رکھے گا۔ دنیا میں جنت پتہ کون سی جگہ ہے؟ ریاض الجنہ ہے۔ ایک اللہ والا وہاں پہنچا تو دھاڑے مار کر رونے لگا، کہنے لگا اللہ اپنے کرم سے تو جنت میں لے آیا ہے، توجہ کرنا ذرا، اپنے کرم سے تو مجھے جنت میں لے آیا ہے، یہ جنت ہے جہاں میں کھڑا ہوں، اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ جس کو تو جنت میں داخل کر دے پھر اسے جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اب مجھے جنت میں لا کر اپنا فیصلہ نہ بدلنا، اسی میں لگا رہا، یہی باتیں کرتا رہا، اور یہی بات کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں نا، جن کی سوئی یہاں پر اٹک گئی جا کے کہ تو مجھے اپنے کرم سے جنت میں لے آیا ہے، اب مجھے جنت سے نہ نکال، اب اسی میں رکھنا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے بارے میں بھی جنت کے فیصلے فرمائے بھائی، اور تحریف قرآن سے ساری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنی یاد میں رونے والا بنائے ہمارے دلوں کو، اللہ کریم اپنے قرآن کی تلاوت سنتے وقت جو ہے دہل جانے والا بنائے۔ اللہ